الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک لفظ ہم ہمیشہ کے لیے سنتے آ رہے ہیں اور وہ ہے تقوی۔ ڈر کس کو کہتے ہیں اور اصلی تقوی جس کے ذریعے سے انسان کی نجات ہوتی ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضگی سے بچانا تقوی ہے۔ یعنی تقوی اللہ کا خوف جو کہ تمام بلائیوں کا مجموعہ، نجات ملتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے تقوی کی وصیت فرمائی، اور تقوی ہی کل قیامت کے دن نجات دلانے والی کشتی ہے۔ اور یہ مومنین کے لیے بہترین لباس اور بہترین زاد راہ ہے، اور یہی ہے تقوی، اور یہی ہے وہ عظیم نعمت جس سے دل کی بندشیں کھل جاتی ہیں، جو راستے کو روشن کرتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدولت ایک گمراہ بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر کہ ایک موتی ہے، اور موتی بھی وہ ایسا موتی جس کی قیمت کی کوئی حد ہی نہیں، اتنا بے شبہ، اتنا قیمت، جس کے ذریعے سے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی تقوی سے متعلق داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو کتابوں میں مذکور ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ تقوی دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، شریعت پر عمل کرنے، جو مل جائے اس پر قناعت کرنے، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اور اس کی ایک تعریف جو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر بھی بیان فرمائی تھی، وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوتی ہے، جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں، انسان چاہتا ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں، لیکن بھائی اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس راستے پہ چلوں، کیونکہ کہیں میرے بدن میں چبھ نہ جائے، میرے کپڑوں کے اندر گھس نہ جائے، اور پھر مجھے تکلیف ہوگی، میرے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ خاردار راستے، خاردار جھاڑیاں تو اس طرح ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس وقت تمہارا عمل کیا؟ فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے. اور تفسیر ابن کثیر تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے. تقویٰ کا اصل مرکز وہ دل ہے. البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے. عرض یہ کہ تقویٰ اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف اور رجا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور اوامر پر عمل کرنے کا نام ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جس طرح آپ کسی جگہ کو دیکھتے ہیں جس کو پھولوں کے ذریعے سے، ڈیکوریشن کے ذریعے سے کسی نے اس کو مزین کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے کلام کو اللہ نے تقویٰ کے ذریعے سے، تقویٰ کے اس لفظ کے ذریعے سے اللہ نے اس کلام کو مزین فرمایا. سورہ آل عمران میں آتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، شروع میں نے جو آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو. اور خالق کائنات نے بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو. ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والے نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ اس کے دربار میں مال و دولت اور جاہ و منصب سے کوئی شخص عزیز نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے ہاں عزت کا معیار صرف اللہ کا خوف. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مرتبے والا بندہ وہ کون سا بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف. مطلب اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً دل سے معافی مانگے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں کہ ہم تقویٰ میں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو میرے محترم بھائی، ہم متقی کیسے بنے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. 24 گھنٹے ہر لمحہ ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کا حساب دینا ہے. خواہ ہم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ہوں یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بازار میں گاہک کے ساتھ ہوں یا ہم کسی ادارے میں لوگوں کے ساتھ، ہم دارالحدیث کی مسند پر بیٹھ کر بخاری جیسے حدیث کی مستند کتاب پڑھا رہے ہوں یا کسی کالج میں سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں، مسجد کے محراب میں قرآن بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا کسی یونیورسٹی میں حساب کی تعلیم کر رہے ہیں. یہی دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا پہلا اور آخری موقع ہے. کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہمارے جسم سے جدا کر سکتا ہے. مرنے کے بعد خون کے آنسو کے سمندر بہانے کی بجائے ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے گناہوں سے بچے اور قیامت تک آنے والے انس و جن کے نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم کو بچا لائے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم